دوسروں کی زمین ہڑپنے والوں، اپنی بہن بیٹی کا حصہ مارنے والوں، اپنے بھائی کی جائیداد پر ناجائز قبضہ کرنے والوں، کیا لے کے جاؤ گے دنیا؟ کیا لے کے جاؤ گے اس دنیا سے؟ ذرا نظر اٹھا کے دیکھ لینا اپنے سماج میں، جس نے بہن کا حق مارا تھا، جس نے بیٹی کا حق مارا تھا، جس نے پڑوسی کی جائیداد پر ناجائز قبضہ کیا تھا، کبھی اس کے جنازے میں جانے کا اتفاق لے، کبھی اس کی قبر کے پاس جانے کا اتفاق ہو تو ذرا دیکھو کیا لے کے گیا دنیا سے؟ نہ زمین لے کے گیا، نہ جائیداد لے کے گیا، نہ روپیہ لے کے گیا، نہ بینک بیلنس لے کے گیا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ میرے بھائیوں، کبھی کبھی قبرستان بھی جایا کرو، میرے نوجوانوں آج سے کہتا ہوں، کبھی کبھی قبرستان جایا کرو اور جا کر کے دیکھا کرو، کل کے سیٹ جی، کل کے دھنا سیٹ، کل کے طاقتور، کل کے گنڈا بدماش آج منو مٹی کے نیچے دفن ہے اور اللہ کو حساب دے رہے ہیں۔ آج کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اب کرنا قبر میں تم سے یہ سوال نہیں پوچھا جائے گا، قبر میں 3 ہی سوال پوچھا جائے گا، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرے نبی کون ہے؟ اور جب بندہ صحیح جواب دے گا میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو منکر نکیر پوچھیں گے تجھے ان 3 سوالوں کا صحیح جواب کیسے پتا چلا؟ تو بندہ کہے گا قرأت کتاب اللہ، قرأت کتاب اللہ فآمنت بہ وصدقت بہ۔ بندہ کہے گا اے اللہ، یہ فرشتے، میں نے قرآن کو پڑھا تھا، میں نے قرآن کو سمجھا تھا، میں قرآن پر ایمان لایا تھا۔ اے مہانے کے نوجوانوں، اے نیپال سے اور آس پاس کیا ہے میرے بھائی اور میری بہنوں، دین کے علم کو حاصل کرو، دین کو سیکھو، علماء سے اپنا تعلق جوڑو، علماء سے دین کا علم حاصل کرو۔ ہر مسجد میں جہاں جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے کوشش کرو کہ عورتوں کا بھی انتظام ہو، اور جمعہ کے خطبے میں قصداً اپنے گھر کی عورتوں کو بھیجو تاکہ آپ کے گھر کی عورتیں بھی دین سیکھیں۔ دین کا علم نہیں ہوگا مصیبتیں اور پریشانیاں آئیں گی، مسئلے مسائل پیدا ہوں گے، اور آج جو مسئلے مسائل پیدا ہو رہے ہیں میرے ساتھیوں، تو یہ ہمارے نوجوان کا ایک مسئلہ ہے۔ اب 1-2 باتیں اور بیان کر دوں۔ ابھی ہمارے بعد ہمارے شیخ عبدالسلام صاحب کا بھی خطاب ہے، پھر مولانا جگجیت صاحب کا بھی خطاب ہے، اور موسم کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے، بہت لمبی تقریر میں آپ کے سامنے نہیں کروں گا۔ نوجوانوں کی تباہی کی میں بات کر رہا ہوں، نوجوانوں کی تباہی کا ایک اور ہم راستہ دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے بہت سارے نوجوان وہ جم جاتے ہیں، اپنے باڈی کو بناتے ہیں، بہت اچھی بات، جم جاؤ، طاقتور بنو، باڈی بلڈر بنو، اپنے شریر کو مضبوط بناؤ، مگر اس شریر کا، اس بدن کا کبھی ناجائز استعمال نہ کرو۔ کبھی کسی پر ظلم کرنے کے لیے، کسی کو دبانے کے لیے، کسی پر اتیاچار کرنے کے لیے اس شریر کا، اس طاقت کا استعمال مت کرنا۔ اسلام ظالم کی مدد کرنے کا حکم، مظلوم کی مدد کرنے کا حکم دیتا ہے، اور ظالم کے خلاف کھڑے ہونے کا حکم دیتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا المومن القوی خیر واحب الی اللہ من المومن الضعیف، کہ جو بندہ مومن ہوتا ہے، جو طاقتور مومن ہوتا ہے، اللہ کو زیادہ پسند ہے، زیادہ محبوب ہے کمزور کے مقابلے میں۔ طاقتور بنو، بدن کے اعتبار سے بھی طاقتور بنو، طاقت کے اعتبار سے بھی طاقتور بنو، پیسے کے اعتبار سے بھی طاقتور بنو۔ آج آپ بارڈر کے قریب کے علاقے کے ہیں، نیپال کی بارڈر کے قریب کا علاقہ ہے، آپ میڈیا کی خبریں دیکھ رہے ہیں، کتنی خوبصورتی سے آپ کی مساجد، آپ کے مدارس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، بڑی خوبصورتی سے آپ کی مساجد اور مدارس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ حالات سنکیت دے رہے ہیں، اشارہ دے رہے ہیں کہ یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی، یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی۔ اس دور میں جینا ہے تو قرآن مطابق اپنے وجود کا احساس دلاؤ، اپنے آپ کو اتنا کمزور نہ بناؤ کہ جو جی چاہے تمہاری عزت و ناموس کو گرا کر کے چلا جائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، میں آپ کو اس ملک کے قانون کے دائرے میں رہ کر کے میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ آپ
تعلیم میں بھی آگے بڑھیے، ٹیکنالوجی میں بھی آگے بڑھیے، بدن کی طاقت کے اعتبار سے بھی آگے بڑھیے۔ اتنے میٹھے نہ بن جائیے، اتنے کمزور نہ بن جائیے کہ جس کا جی چاہے آپ کو چکر کے چلے جائے، اور اتنے کڑوے اور اتنے تلخ مت بن جائیے کہ جو چکرے وہ تھوک دے۔ نہ کڑوا بن کی جو چکے وہ تھوکے، نہ میٹھا بن کہ ہر کے چکر جائے بھوکے۔ آپ اتنے میٹھے بھی نہ بنیے کہ جو جس کا جی چاہے آپ کو ہڑپ کر کے لے کے چلا جائے۔ طاقتور بنو میرے ساتھیوں، لیکن طاقت کا صحیح استعمال کرو۔ مظلوم کی مدد کے لیے کھڑے ہو جاؤ، ظالم کے خلاف کھڑے ہو جاؤ۔ تو اس ملک میں جہاں کوئی ظلم کی آواز آئے، آپ اس ظلم کے خلاف کھڑے ہونے والے بنو میرے ساتھیوں۔